بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حیران کن کام ہوا جس کے بعد حکومت پھر پریشان ہو گئی ہے کہ کرے تو کرے کیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح حکومت نے مسلسل کوششیں کی ہیں کہ تحریک انصاف کو بالکل کس طرح سے ختم کر دیا جائے۔ حال ہی میں اب یہ بھی ہوا کہ جی تحریک انصاف کو بین کیا جائے کسی طرح سے، سپریم کورٹ اس کے لیے چلے گئے جی اون چودھری صاحب، اور بھی کوشش ہو رہی ہیں۔ لیکن جس طرح آج لوگ نکلے ہیں، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کی طرف سے لوگ نکلیں گے، سڑکوں پر آئیں گے اور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اب تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اس حوالے سے اعلان کیا گیا تھا، اور جو واقعہ ہوا سویڈن میں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ قرآن پاک کی تقدیس کے لیے، حرمت کے لیے، اس کے حوالے سے ہم یہ ریلیز نکالیں گے، احتجاج اپنا ریکارڈ کروائیں گے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا جی ہاں جی کریں جی احتجاج۔ تو اب یہ ایک امتحان سا بن گیا تھا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد جس طرح دیکھا گیا کہ تحریک انصاف کے 10,000 لوگ گرفتار ہوئے۔ اب اس میں حکومت نے خود کہا کہ اتنے لوگ گرفتار ہیں۔ اس کے بعد کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی جلسہ، کوئی ریلی، کسی بھی طرح کی کوئی اجازت تھی ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے کروڑوں ووٹرز ہیں، کروڑوں سپورٹرز ہیں، تو میجورٹی تو جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس کے حق میں نہیں ہے، میجورٹی تو اس کے ساتھ نہیں ہے، سبھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے کنڈیم کیا گیا۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ جی ایک طرف وہ واقعہ ہو گیا تو اب اس کے وہ ضرور خلاف ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے ساتھ یہ نہیں کہ انہوں نے تحریک انصاف بھی چھوڑ دی، ختم ہو گئی کہ جی کچھ لوگ اس میں تھے اور ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہ سارا کچھ ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ نکلے ہیں، مختلف جماعتوں کا کہا جا رہا ہے، میڈیا میں ان کو بھی کوریج مل رہی ہے، ظاہر ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو تو اس طرح نہیں دکھایا جا رہا، تو نون لیگ نے بھی کہا تھا۔ لیکن آپ کسی بھی جگہ دیکھ لیں، اگر کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی جماعت نکلی ہے، تو سب سے بڑی تعداد، سب سے زیادہ لوگ تحریک انصاف کے تھے، ہر شہر میں تھے، ہر صوبے میں، پورے ملک سے آپ کو مل جائے گا۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو ضرور مل جائے گا، حالانکہ وہاں بھی ذرا مشکل ہے، مین اسٹریم میڈیا کو تو چھوڑ دیں، وہاں صرف یہ ہے کہ جی احتجاج ہوا ہے، ریلیاں نکالی گئی ہیں۔ لیکن جب یہ تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا، تو یہ ایک امتحان بھی تھا کہ کیا تحریک انصاف اب ختم ہو چکی ہے، اس کی اسٹریٹ پاور ختم ہو گئی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص نکلتا ہے، کسی کو پتہ لگتا ہے 4 لوگ بھی اکٹھے ہوں گے تو وہ تو اٹھا لیے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، پکڑے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کیا وہ اب بھی جماعت ہے کیا جو مریم دعویٰ کر رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں جی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ان کا بندہ نہیں بچا، ایک خوف کی فضا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ختم ہوگی کہانی۔ تو ایک ٹیسٹ کیس تھا کہ کیا تحریک انصاف اب بھی ہے، موجود ہے، زندہ ہے، ان کے لوگ ہیں۔ تو اب تو عجیب بات یہ ہوئی کہ اب اس کے بعد شاید حکومت پھر سوچے کہ الیکشن کروائیں نہ کروائیں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اور جھنڈوں کے ساتھ لوگ نکل آئے۔ کئی جگہوں پر یہ رپورٹ ہوا ہے کہ جی پولیس نے کہا جی جھنڈے اتار دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، کچھ گرفتاریوں کی بھی خبر آئی، لیکن لوگ نکلے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگ خود اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، اپنے حلقے کا بھی بتا رہے ہیں کہ جی ہم یہاں سے ہیں، ہم یہاں سے ہیں، اپنی آئیڈینٹی نہیں چھپا رہے، ورنہ تو خوف ہے کہ حکومت پتہ نہیں کیا کر دے گی ان کے ساتھ، گھروں تک پہنچے گی، گھر گرائے گی، لوگ گرفتار کرے گی، رشتہ دار گرفتار کرے گی، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے ہیں۔ اور اگر آپ نے کمپیریزن ہی کرنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ جی پشاور پریس کلب کے بعد آپ کو نون لیگ کے کتنے لوگ نظر آئیں گے اور تحریک انصاف کے کتنے لوگ نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا نہیں ہوا کہ اتنی ایک جماعت زیر عتاب ہو، گرفتاریاں ہوں، کیسز ہوں، مقدمات ہوں، کوریج نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، خوف ہو، لیکن اس کے باوجود لوگ نکل آئیں، وہ خوف ٹوٹ جائے۔ اور کیونکہ یہ ایک ظاہر ہے تھا تو ایک دینی معاملہ، مگر اس میں بھی سب سے زیادہ پارٹیسپیشن ہونا، اور اس کے باوجود کہ خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر لوگوں کا نکلنا، اور سب سے بڑی تعداد میں کسی بھی اگر آپ مذہبی جماعت سے کسی سے بھی آپ موازنہ کر لیں، سب سے زیادہ تحریک انصاف کے لوگ نکلیں۔ چند شہروں کا ذکر کر دیں اگر تو پشاور، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، فیصل آباد، دیر، تیمرگرہ، گجرانوالہ، مومن، نوشہرہ، سرگودا، اورکزئی، باڑہ، لال قلعہ، سیالکوٹ، تخت بائی، باجوڑ، سوات، جہلم، یعنی تمام شہر اپنے اپنے شہروں سے لوگوں نے اس چیز کو شیئر کیا ہے اور مختلف شہروں میں لوگ نکلے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ تحریک انصاف بھرپور طریقے سے اس میں کامیاب ہوئی ہے اس امتحان میں کہ کیا اب بھی وہ زندہ ہے، خوف کس قدر ہے، کیا حالات ہیں، ختم تو نہیں ہو گئی۔ اگرچہ انٹرنیشنل بھی اگر آپ دیکھیں تو IMF کے وفد کا ہی جانا تحریک انصاف کے چیئرمین کے پاس، وہ اب وہ ARY میں بھی وہ چل رہی ہے، کیونکہ ویسے تو کوریج نہیں ہو سکتی عمران خان صاحب کی، تو وہ اب انہوں نے تصویر بلر کی ہوئی ہے، وہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ جی شامل قریشی نظر آ رہے ہیں اور
IMF کے ریپرزینٹیٹو نظر آ رہے ہیں، لیکن عمران خان کو بلر کر دیا گیا ہے. تو اب وہی بات ہے کہ بلر تو آپ کر سکتے ہیں، ختم کیسے کریں؟ تو وہ تو اب بھی پاپولر جماعت وہ نظر آ رہی ہے. ابھی بھی کہ سرویز کروا لیں تو انڈیپینڈنٹ سرویز میں آپ دیکھ لیجئے تحریک انصاف سب سے آگے نظر آ رہی ہے. جب تک جلسوں کی اجازت تھی، جلسے جلوس کی اجازت تھی، سب سے آگے تحریک انصاف تھی. میڈیا میں جب تک اجازت تھی، سب سے آگے آپ دیکھ لیجئے. ان کے ویوز آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، ہر طرف اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ٹرینڈز ہوں، سرویز ہوں، ہر سطح پر، جس سطح پہ آپ سڑک کی بات کریں، آپ جلسوں کی بات کریں، جو بھی پیمانے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ضمنی الیکشنز کی بات کریں، تو ہر جگہ آپ کو تحریک انصاف آگے نظر آ رہی تھی. تو اس سب سے بڑے تاریخ کے کریک ڈاؤن کے بعد بھی سارا کچھ جو ہوا ہے، اس کے بعد بھی پاکستان کی تاریخ میں جو کچھ نہیں ہوا، یعنی جس طرح سے گرفتاریاں، جو کچھ بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ کبھی کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوا. اس کے بعد بھی یہ ہونا یہ نہیں ہوا. آپ کو خواجہ آصف کی بات یاد ہوگی کہ 100 آدمی اکٹھا نہیں ہوتا تھا میاں نواز شریف کے لیے، اور اب تو حکومت میں ہے، یعنی نون لیگ کے پاس ساری ریاستی مشینری، سارے وسائل، سب کچھ موجود ہے، اور اس کا پولیس کا انہوں نے اداروں کا استعمال بھی کیا، سب کچھ کیا ہے اس کے خلاف، اور اپنے حق میں بھی کیا ہے. اس کے باوجود وہ اتنے لوگ نہیں نکال سکے، اور اس سب کے باوجود سب سے زیادہ لوگ تحریک انصاف نکلاتے ہیں. تو یہ جس طرح کہتے ہیں کہ یہ کوئی سوچ نہیں رہا تھا. اب اس کے بعد شاید پھر دوبارہ بیٹھا جائے گا. حکومت نے، PDM کی جماعتوں نے ساری کوشش کر لی کہ جی تحریک انصاف کو کرش کر دیں، ختم کر دیں، مائنس کر دیں، کچھ بھی نہ بچے، کوئی نام بھی نہ لے، خوف اتنا زیادہ پیدا کر دیں، لیکن وہ نہیں ہوا. تو جب یہ لوگ اس طرح سے نکل آئے ہیں تو ووٹ میں کیا کریں گے ہم؟ یعنی اب تو لوگ نکلے، جھنڈا لے کر نکلے ہیں، تو اس وقت تو نہ جھنڈے کی ضرورت ہے نہ کچھ بھی، جا کر کسی نے ووٹ ڈال دینا ہے. کتنی ہم ریگنگ کر لیں گے، کتنا خوف پھیلا دیں گے، کتنا کچھ کر لیں گے، کتنے لوگ کو دبا دیں گے، کتنے جعلی ووٹ ڈلوا دیں گے، کتنے پولنگ اسٹیشن بند کر دیں گے. یہ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اب. لہٰذا اب اگر الیکشن کا سوچا بھی جا رہا تھا، اب اور زیادہ سوچا جائے گا. پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو لاہور میں لوگ نکلے، ان میں وکلاء بھی تھے، دیگر جگہوں پر بھی تھے، یہ لوگ پھر زمان پاک بھی چلے گئے. تو یہ ایک طرح سے سارے جگتی کر رہے ہیں کہ اب وہ تو ایک طرح سے نو کو ایریا ہے، جو بھی آپ کہیں، تو اس کے باوجود وہاں لوگوں کا جانا. پھر پہلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ مائنس کرتے وہ چیزیں پلس ہوتی چلی جا رہی ہیں. جس طرح میں نے بتایا، عالمی ادارے اگر بات کر رہے ہیں تو تحریک انصاف کا وجود ہے تو بات کر رہے ہیں، اس طرف دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز فری اینڈ فیئر نہیں ہو گئے تحریک انصاف کے بغیر. تو کیا مکمل بین کریں گے اب حکومت؟ اس سے بھی کام چلے گا نہیں چلے گا. پھر الیکشنز کا کیا کریں گے؟ فری اینڈ فیئر کیسے دکھائیں گے؟ باقی ساری جماعتیں تو اس وقت حکومت میں ہیں، تو پھر اپوزیشن ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کیا ہوگی، وہ پھر سمجھ نہیں آ رہی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے کہ عمران خان سب کے انٹرنیشنل چینلز پر انٹرویوز آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی اور کیا اتنی لائن میں لگا ہوا ہے. معیشت ان سے پھر کنٹرول نہیں ہو رہی، لوگ ان کو بددعائیں دے رہے ہیں، ایک وہ غم و غصہ بھی ہے. تو وہ الیکشن میں تو نکلے گا، تو کس طرح سے اب اس کو مینج کیا جائے؟ مکمل طور پر اگر نکل نہیں دے، جتنا کرش کر سکتے تھے وہ تو کر دیا، جتنا ممکن تھا وہ سب کر چکے، ہر طرح سے ہتھ کنڈا استعمال کیا. اب مزید کیا کریں؟ بین ہی راستہ رہ جاتا ہے. اور اس کے بعد بین کرنے کے بعد کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ ایک دفعہ الیکشن کو کروا لیں گے، بیٹھے کیسے رہیں گے؟ پھر معاملات کیسے چلائیں گے؟ انٹرنیشنلی ہم ریکگنیشن کیسے حاصل کریں گے اس طرح کے الیکشنز کی؟ اور اگر نہیں کرتے تو الیکشن کو رگ کس حد تک ہم کریں گے؟ لوگ تو اب بھی نکل رہے ہیں. وہ جو خیال تھا کہ جناب سب ختم ہو گیا، ساری رپورٹیں تھیں، اب کہانی ختم ہو گئی، اب تو کوئی رائے نہیں، جی ٹکٹ والا کوئی راہ کو بندہ ہی نہیں بچا، سارے تو ادھر کر دیے، لوگ چھوڑ کر چلے گئے، پریس کانفرنسز ہو گئیں، سارا کر لیا، تو وہ بات نہیں بنی. تو لہٰذا آج کے اس احتجاج نے، جو کہ ایک بالکل ایک پیورلی مذہبی طور پر نظر آ رہا تھا، اس کی کال اس والے سے تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل اینگل یہ ضرور تھا کہ بھائی 9 مئی کے افسوسناک واقعات کے بعد کیا اب اس کے بعد جس طرح سے جو کچھ ہوا، کہ اب بھی تحریک انصاف کے لوگ نکلیں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو اس میں ایک ضرور نظر آ گیا کہ جی آن گراؤنڈ نہ صرف موجود ہیں بلکہ بھرپور طریقے سے موجود ہیں. اور اس سے اندازہ لگائیں کہ ابھی یہ لوگ آئے ہیں تو لوگ جو گھروں میں ہیں یا جو الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی پوزیشن میں ہیں یا ڈالیں گے، تو وہ کتنی بڑی تعداد میں ہوں گے اس کے بعد. کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی جماعت کے خلاف اس طرح سے ایکشن ہوا ہے تو اس طرح لوگ نہیں نکلتے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اور شاید اس کی ایک وجہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب ملک میں ہیں، ورنہ تو یہ بڑا آسان ہے، ملک سے باہر چلے جاؤ. یہ ہمارے ہوتا رہا ہے کہ جب بھی زیر تاب آتے ہیں ملک سے باہر چلے جائیں، پھر وہ ماحول بنے گا اور آ جائیں گے اور دیکھیں گے. لیکن عمران خان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے اب یہ مسائل بنے ہوئے ہیں، اس لیے اور زیادہ کرش کرنے کے لیے اور زیادہ مقدمات اور زیادہ سارا کچھ وہ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کے اثرات، اس کے نتائج وہ نہیں مل رہے جو سوچے جا رہے ہیں، یا جو پلاننگ تھی اس کے مطابق سب کچھ نہیں ہو رہا. اللہ حافظ.